اختیار ہم سے چھین لیا گیا تو آگے ہم کو حج کے جانے کا اختیار بھی چھین لیا جائے گا. ووٹ کا اختیار چھین لیا گیا, اللہ کے راستے میں جانے کا اختیار بھی چھین لیا جائے گا. ووٹ کا اختیار اگر چھین لیا گیا, مسجد میں آنے کا اختیار بھی چھین لیا جائے گا. ووٹ کا اختیار اگر چھین لیا گیا, مدرسے کے پرمیشن کو بھی خطرہ ہو جائے گا. ووٹ کا اختیار اگر چھین لیا گیا, مسلمان اپنی حیثیت اور اپنے وقار اور اپنے مذہبی شعار کے ساتھ جینے کا حق مسلمانوں کا چھین لیا جائے گا. ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر ہر ایک 5 سال میں بادشاہوں کو کرسی پر بٹھانے کا اختیار اور بادشاہوں کو کرسی سے نیچے بٹھانے کا, کرسی پر چڑھانے کا اور کرسی سے اتارنے کا اختیار رعایا کو دیا گیا ہے, لوگوں کو دیا گیا ہے. اس کے لیے پارلیمانی انتخابات ہوتے ہیں, اس کے لیے ایم پی چنے جاتے ہیں, اس کے لیے ایم ایل اے چنے جاتے ہیں. تو ایسے وقت میں اگر کوئی بادشاہ ظلم کر رہا ہے, کوئی ایم پی ظلم کر رہا ہے, کسی کی حکومت میں ظلم ہو رہا ہے اور رعایا کو اس کا حق نہیں مل رہا ہے, تو ہم ووٹ کا صحیح استعمال کر کے ایسے لوگوں کو جو ملک کی فضا کو خراب کر رہے ہیں اور ملک کے امن و امان کو خراب کر رہے ہیں, ملک کی شانتی کو خراب کر رہے ہیں, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے صحیح کام کرنے والوں کو ووٹ دے کر صحیح لوگوں کو کرسی پر بٹھانا, یہ ہم عوام کی اولین ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو پھر ہم ظالم ہو گئے اور یہ ظلم کا انجام پھر ہم کو اگلے 5 سالوں تک بھگتنا پڑتا ہے. اور خدا نہ کرے ایسا نہ ہو. اب جو بڑے اکابر علماء کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آنے والے انتخابات اور آنے والی ووٹنگ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ نے ہم کو ہمارے ملک میں اختیار دیا ہے ووٹ ڈال کر اچھے لوگوں کا انتخاب کرنے کا, تو میں میرا ووٹ ضائع نہیں کروں گا. میرے ووٹ کو حق کے لیے استعمال کروں گا, میرے ووٹ کو ماب لنچنگ کے خلاف استعمال کروں گا, میرے ووٹ کو قتل کے خلاف استعمال کروں گا, میرے ووٹ کو پردے کے حق میں استعمال کروں گا, میرے ووٹ کو مسلم اور نان مسلم, مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنے کے خلاف استعمال کروں گا. اس لیے کہ ہمارا ملک جمہوری ملک ہے جہاں مسلمان بھی رہتا ہے, ہندو بھائی بھی رہتا ہے, سکھ عیسائی بھائی بھی رہتا ہے اور یہاں سب کے حقوق برابر کے ہیں. تو میں اپنے ووٹ کو سب کے برابر کے حقوق ملے ایسے نمائندے کے لیے ووٹ کروں گا. یہاں میرے ملک میں میری بہنیں اور مائیں بھی رہتی ہے, ان کو ان کی عزت کو بچانے کے لیے ایسے لوگوں کو جو عورتوں کی عزت کو تار تار نہیں کرتے, اپنے ووٹ کو ان کے لیے استعمال کروں گا. تو جب بھی ووٹنگ کا وقت آئے, یہ وقت جاگنے کا ہے, یہ وقت سمجھداری کا ہے اور یہ وقت حق کی آواز کو بلند کرنے کا ہے, یہ وقت اپنے اختیار کو استعمال کرنے کا ہے. اور کتنا ہی بڑا سا بڑا کام ہو, کہیں پر بھی بڑے سے بڑے سفر کو جانا ہو, پہلے ہم یہ اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کریں, اس کے بعد اپنے سفر کا پروگرام بنائیں. اور اگر ہم نے سفر کر لیا, خواہ وہ دینی سفر ہو یا دنیاوی سفر ہو, یہ بڑے علماء کی طرف سے فکر انگیز بات ہے اور میں انہی کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں. دینی سفر ہو یا دنیاوی سفر ہو, یہ وقت بہت اہمیت کا حامل ہے. اگر کوئی ضروری بھی سفر ہو تو بعد میں اس سفر کو کرے. یہاں تک کہ اس وقت علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حج کو جانے کا سفر بھی طے کیا گیا ہے اور ملک کی اور موجودہ لوگوں کی ناپاک ذہنیت کے اعتبار سے کہ آدھے لوگوں کو حج کو بھیجا دو, آدھے لوگوں کو اللہ کے راستے میں بھیجا دو, آدھے لوگوں کو فلاں کام میں لگا دو, آدھے لوگوں کو یوں کر دو, تو اس طریقے سے مسلمانوں کی ووٹنگ کا فیصد کم ہو جائے گا اور پھر ہمارے لوگ ہم کو ووٹ ڈالیں گے, ہم جس کی چاہے حکومت بنا لیں گے. تو اس وقت علماء کی آواز یہ ہے کہ اگر حج کو جانے کا سفر بھی ہے تو حج کمیٹی سے حج کمیٹی میں درخواست داخل کر کے ان سے یہ کہے کہ یہ ووٹنگ کا وقت ہے, ہم اپنے ووٹ کا استعمال کر کے جائیں گے. چونکہ اگر ووٹ کا اختیار ہم سے چھین لیا گیا تو آگے ہم کو حج کے جانے کا اختیار بھی چھین لیا جائے گا. ووٹ کا اختیار چھین لیا گیا, اللہ کے راستے میں جانے کا اختیار بھی چھین لیا جائے گا. ووٹ کا اختیار اگر چھین لیا گیا, مسجد میں آنے کا اختیار بھی چھین لیا جائے گا. ووٹ کا اختیار اگر چھین لیا گیا, مدرسے کے پرمیشن کو بھی خطرہ ہو جائے گا. ووٹ کا اختیار اگر چھین لیا گیا, مسلمان اپنی حیثیت اور اپنے وقار اور اپنے مذہبی شعار کے ساتھ جینے کا حق مسلمانوں کا چھین لیا جائے گا.
یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، اس لیے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو اور شیطان کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئے اور شیطان کے غلط سمجھانے پر اپنے آپ کو غلط نہ سمجھا لے۔ علماء جس طرف رہبری کر رہے ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے علماء جتنی طاقت اور زور لگا رہے ہیں، علماء یہ کسی پارٹی کی تائید کا اعلان نہیں کر رہے ہیں، ووٹ کے استعمال کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو ووٹ کے استعمال کو 100% بنائیں اور اس دن اپنے جاگنے کا، بیدار رہنے کا اور خود جاگ کر دوسروں کو جگانے کا دن بنائیں، اور یہ اختیار اللہ نے دیا ہے۔ اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو آنے والی حکومت ہمارے ملک میں ایسے لوگوں کی قائم فرمائے جو سب کے ساتھ انصاف اور سب کے ساتھ بھلائی کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔